بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معجزہ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ اس کا معنی ہے سامنے والے کو ہرا دینے والی اور بے بس کر دینے والی چیز۔ ایسا کام جو دوسروں کی عقل کو بے بس کر دے اور اس کا کوئی توڑ نہ پیش کیا جا سکے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا جا سکے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معجزہ کو اس آدمی کے ہاتھوں ظاہر کرتا ہے جس کو نبی بناتا ہے، تاکہ وہ معجزہ اس نبی کے سچا ہونے کو ثابت کرے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ ان میں سے کچھ ظاہر ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور ایک قیامت تک باقی رہے گا، اور ایک معجزہ قیامت تک باقی رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ معجزے بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ یہ قیامت تک باقی رہے گی، اس میں کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں ہوگی۔ مکہ میں آپ کے اشارے سے اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک پورب کی طرف اور ایک پشچم کی طرف، پھر چاند مل گیا۔ ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج پر بلایا۔ جنگ خیبر میں حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب ڈالا تو ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹانگ پہلے کی طرح ٹھیک ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ کا ایک بہت سست گھوڑا تھا، ایک مرتبہ آپ نے اس پر سوار ہو کر مدینے کا چکر لگایا تو اس دن کے بعد کوئی گھوڑا اس سے آگے نہیں گزر سکا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کو گھڑ سواری نہیں آتی تھی، آپ کی دعا کی برکت سے گھڑ سواری آ گئی اور اس کے بعد وہ کبھی گھوڑے سے نہیں گرے۔ ایک صحابی کی اونٹنی چلنے میں بہت سست تھی، انہوں نے آپ سے شکایت کی تو آپ نے اس اونٹنی کے پیر پر اپنا پیر مارا، اس کے بعد وہ اونٹنی قافلے کے رہنما سے بھی آگے ہوتی تھی۔ ایک غزوہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار تھا، آپ نے اسے ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی تو وہ سب اونٹوں سے آگے چلنے لگا۔ کھجور کا تنا آپ کی جدائی میں رونے لگا، جب آپ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے نبی بننے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، اب بھی میں اسے پہچانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے مشکیزے میں اپنا ہاتھ رکھا تو اس کی برکت سے اتنا پانی نکلا کہ 40 لوگ سیراب ہو گئے اور پانی برتن میں سے کچھ کم بھی نہیں ہوا۔ ایک پیالہ دودھ 70 یا 100 لوگوں نے پیٹ بھر کر پیا اور وہ دودھ جوں کا تو بچا رہا، جس کو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ ایک صاع کھانا 130 لوگوں کو کافی ہو گیا۔ ایک بکری کی کلیجی 130 لوگوں میں آپ نے بانٹی۔ آپ کی برکت سے 2 پیالے گوشت میں سے 130 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا، اس کے باوجود پیالوں میں سالن اور گوشت بچا رہ گیا۔ غزوہ تبوک میں دسترخوان پر جمع تھوڑے کھانے پر آپ نے برکت کی دعا فرمائی تو 30,000 کے لشکر نے اس سے اپنے برتنوں کو بھر لیا۔ اس کے بعد سب نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر بھی کچھ کھانا بچ گیا۔ ہجرت کے موقع پر قباء میں معبد کی کمزور بغیر دودھ والی بکری کے تھن پر آپ نے ہاتھ پھیرا تو اس کے تھن میں دودھ اتر آیا اور سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ تبوک میں ایک چشمہ تھا جس میں پانی بہت ہی کم تھا، آپ کی برکت سے وہ چشمہ بہنے لگا۔ 30,000 کے لشکر نے خود بھی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا اور وضو بھی کیا، اور آپ نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا اور یہ چشمہ بڑے بڑے باغوں اور کھیتوں کو سیراب کرے گا،
اور یہاں پھلدار اور گھنے سائے والے پیڑ ہوں گے، اور بہت جلد ایسا ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ کو آپ کی باتیں یاد رہتی تھیں اور کوئی حدیث نہیں بھولتے تھے۔ حضور کی دعا کی وجہ سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ آپ کی دعا کی وجہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال اور اولاد سے نوازا۔ وہ خود فرماتے ہیں، بصرہ آنے سے پہلے میری صلبی اولاد میں سے 120 لوگ وفات پا چکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے مسلمان ہو گئیں۔ حضور کی دعا کی برکت سے قبیلہ دوس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور کی دعا سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بارش ہوئی، اور آپ کی دعا کے بعد بارش رک گئی۔ بکری کی ران نے آپ کو خبر دی کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، پھر آپ نے اس کو نہیں کھایا۔ حضور نے اپنے وضو کے پانی کی چھینٹیں حضرت جابر پر ماریں تو ان کی بے ہوشی ختم ہو گئی اور وہ ہوش میں آ گئے۔ آپ کے پسینے سے عطر سے اچھی خوشبو آتی تھی۔ غزوہ حنین میں آپ نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی بھری اور دشمن کی طرف پھینک دی۔ اس ایک مٹھی سے ان کے ہر آدمی کی آنکھیں مٹی سے بھر گئیں۔ غزوہ حنین میں آپ نے دشمن کے ہارنے کی خبر دی، چنانچہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ایک آدمی بڑی بہادری سے لڑا اور اس نے بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ صحابہ میں اس کی بہادری کا چرچا ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ آدمی جہنمی ہے۔ ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے۔ آخر میں دیکھا کہ اس نے خودکشی کر لی اور اللہ کے رسول کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ سوال کرنے سے پہلے حضور نے سوال کرنے والے کے سوال کا جواب دے دیا۔ کھانے کے پیالے نے اللہ کے ایک ہونے اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دی، اور اس کو 2 آدمیوں نے باری باری سنا۔ حضور نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں لمبی عمر کی خبر دی اور وہ سچ ثابت ہوئی۔ نبی کریم نے مسجد نبوی میں 3 جنرلوں کے شہید ہونے کی اور حضرت خالد بن ولید کے سپہ سالار بننے کی اور مسلمانوں کے جیت کی خبر دی، حالانکہ وہ سب کئی 100 کلومیٹر دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹنے لگا اور سب لوگوں نے وضو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تھوڑے سے آٹے کی روٹیاں 80 لوگوں کو کافی ہو گئیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے 1 سا آٹے اور ایک بکری کے بچے کے گوشت میں آپ نے اپنا لعاب ڈالا اور برکت کی دعا کی تو اس سے 3000 لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا، اور اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ادا ہو گیا اور کھجوریں بچ بھی گئیں۔ حضرت حاتب نے مکہ والوں کو ایک عورت کے ذریعہ چپکے سے خط بھیجا۔ آپ نے صحابہ کو اس خط کی خبر دی اور وہ خط پکڑ لیا گیا۔ حضرت حذیفہ کی سردی آپ کی وجہ سے دور ہو گئی۔ آپ نے پانی پی کر کنویں میں کلی کی، جس کے بعد کنویں سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی۔ آپ نے غسل کا بچا ہوا پانی زینب بنت ابی سلمہ کے منہ پر چھڑک دیا تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے چہرے پر بڑھاپے تک جوانی کی تازگی باقی رہی۔ علی ابن حکم کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ان کے پیر پر ہاتھ پھیرا تو پیر ٹھیک ہو گیا۔ زید ابن معاذ کے زخمی پیر پر آپ نے اپنا تھوک ڈال دیا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے چہرے کی روشنی سے حضرت عائشہ کو اپنی کھوئی ہوئی سوئی نظر آ گئی۔ حضرت جرحد کے ہاتھ میں تکلیف تھی، آپ نے اس پر پھونک مارا تو ان کو موت تک وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ کی دعا کی برکت سے حضرت انس کا ایک باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا اور ایک پیڑ سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ ایک درخت نے آ کر 3 مرتبہ آپ کے سچے رسول ہونے کی گواہی دی
اور پھر اپنی جگہ چلا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن میں نے حضور کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اس کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، میں اس ہاتھ سے کھاتی رہی اور دھوتی رہی لیکن اس سے مشک کی خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی۔ حضور کی دعا کی وجہ سے حضرت صائب رضی اللہ عنہ کے بدن کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آپ کی دعا کے سبب صحابہ سے سخت سردی کی تکلیف دور ہو گئی۔ جس دن حضور مدینہ تشریف لائے تو ہر چیز روشن ہو گئی، اور جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن مدینہ کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا۔ رسول اللہ کی دعا کی برکت سے پاگل لڑکا اچھا ہو گیا اور اس کا پاگل پن ختم ہو گیا۔ آپ کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ نکل آیا۔ حضرت حسن کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے بیچ صلح کرائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وفات کے وقت آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تم سب سے پہلے آ کر مجھ سے ملو گی۔ آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا۔ بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آپ کے نبی ہونے کی خبر دی۔ خیبر کے دن آپ نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا۔ پھر اسی دن اللہ نے خیبر کو فتح کرا دیا۔ حضور نے فرمایا، میری وفات کے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہے گی، پھر بادشاہی ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کا پیر ٹوٹ گیا، آپ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو فوراً اچھا ہو گیا جیسا کہ کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح آپ اجالے میں دیکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن بسر فرماتے ہیں، آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یہ لڑکا 100 سال زندہ رہے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کی عمر 100 سال ہوئی۔ حضرت حسین کے بارے میں آپ نے فرمایا، میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ حضور نے حضرت عمر کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت اور بلندی عطا فرما، اور ایسا ہی ہوا۔ بدر کی لڑائی میں فرشتے شریک ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے لڑے۔ 2 صحابی اندھیری رات میں رسول اللہ کے پاس سے گھر جانے کے لیے نکلے تو آپ کی برکت سے ان دونوں کے سامنے ایک روشنی ظاہر ہوئی۔ جب وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو روشنی کے 2 حصے ہو گئے، یہاں تک کہ دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔ عدی ابن حاتم سے آپ نے فرمایا، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو دیکھو گے کہ حیرہ سے اکیلی عورت اونٹ پر سوار ہو کر چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور حضرت عدی نے وہ زمانہ دیکھا۔ حضور کی بد دعا سے حضرت سراقہ کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا اور آپ کی دعا سے نکل آیا۔ ہجرت کی رات جب کافروں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تو آپ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان پر مٹی پھینکتے ہوئے ان کے بیچ سے نکل گئے اور ان کو پتہ تک نہیں چلا۔ حضور کی برکت سے ایک مشکیزے کا پانی دودھ اور مکھن میں بدل گیا اور 2 صحابیوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور پیا۔ حضرت سلمہ ابن اسلم کی تلوار بدر کی لڑائی میں ٹوٹ گئی تو آپ نے ان کو ایک ٹہنی دی اور کہا، جاؤ اس سے لڑو۔ وہ لکڑی حضرت سلمہ کے ہاتھ میں تلوار بن گئی اور ان کے شہید ہونے تک ان کے پاس تھی۔ بدر کی لڑائی میں حضرت خبیب کا کندھا زخمی ہو گیا، آپ نے اپنا تھوک اس پر لگایا تو بازو اپنی جگہ پر جڑ کر ٹھیک ہو گیا۔ جس دن حبشہ کے بادشاہ کی وفات ہوئی تو آپ نے صحابہ کو اس کی خبر دی اور فرمایا، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو، حالانکہ حبشہ مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ ایک بار آپ مکہ میں ایک علاقے کی طرف نکلے تو راستے میں جس پیڑ اور پہاڑ کے پاس سے آپ گزرتے وہ آپ سے کہتا، السلام علیک یا رسول اللہ۔
احد کی لڑائی میں حضرت عبداللہ ابن جحش کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے کھجور کی ایک شاخ ان کے ہاتھ میں دی، وہ شاخ تلوار بن گئی۔ آپ کے بلاوے پر کھجور کا گچھا پیڑ سے اتر کر آیا اور پھر آپ کے حکم سے واپس ہو گیا۔ بدر کی لڑائی میں حضرت رفاعہ کی آنکھ تیر لگنے کی وجہ سے پھوٹ گئی، آپ نے اس پر اپنا تھوک لگا کر دعا کی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی کو ایک بار اتنا درد ہوا کہ وہ موت کو یاد کرنے لگے، حضور نے دعا کی تو اسی وقت اچھے ہو گئے اور ان کو وہ درد کبھی نہیں ہوا۔ حضرت ابیض کے چہرے پر داد تھی جس نے چہرے کو سفید کر دیا تھا، حضور نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی تو رات ہونے سے پہلے داد ختم ہو گئی۔ حضرت وائل بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا یا میرا جسم آپ کے جسم سے چھو گیا تو میں اپنے ہاتھوں میں 3 دن کے بعد بھی مشک کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ جب احد پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تو پہاڑ کا ہلنا بند ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء کے پاس حضور کا ایک کرتا تھا، مدینہ میں جو بھی بیمار ہوتا اس کرتے کو دھو کر حضرت اسماء اس کو پانی پلاتیں اور بیمار کے بدن میں اس کو لگاتیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں نے حضور کے سر کے اگلے حصے کے بال کو اپنی ٹوپی میں رکھ لیا تھا، میں جس جنگ میں بھی اس ٹوپی کو پہن کر گیا میری مدد کی گئی۔ رسول اللہ کے سامنے کے دونوں دانت کشادہ تھے، جب آپ بات کرتے تو ان کے بیچ سے نور نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں کلی کر دی، اس کے بعد کنویں سے مشک جیسی خوشبو آنے لگی۔ حضور کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں، اچانک ان سے تسبیح کی آواز آنے لگی اور اس کو ساری مجلس والوں نے سنا۔ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے ایک دن پہلے ایک کافر کے بارے میں آپ نے خبر دی کہ وہ فلاں جگہ قتل ہو کر گرے گا، اور ویسا ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور عثمان کے شہید ہونے کی خبر دی اور دونوں شہید ہوئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا، آج رات تیز آندھی آئے گی، اس لیے کوئی کھڑا نہ ہو۔ ایسا ہی ہوا، تیز آندھی آئی اور ایک صاحب کھڑے ہوئے تو آندھی انہیں اڑا لے گئی۔ حضور نے حضرت جابر سے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس عمدہ قالین ہوں گے، اور آپ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ حضرت ابو بکر کی خلافت مختصر اور حضرت عمر کی خلافت کے لمبی ہونے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، آپ کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی۔ حضور نے فرمایا، تم مصر کو فتح کرو گے۔ مصر حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہو گیا۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ نے آپ کے خط کو پھاڑ ڈالا۔ آپ نے بد دعا فرمائی، جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سفینہ کا جنگل میں ایک شیر سے سامنا ہوا، انہوں نے کہا، میں محمد کا غلام ہوں، تو شیر نے اپنا سر جھکا دیا اور اپنے اوپر سوار کر لیا، پھر جنگل سے نکال کر راستہ پر لا کر چھوڑ دیا۔ آپ کا دیا ہوا پانی صحابہ نے ایک کھارے کنویں میں ڈالا تو کھارے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ احد کی لڑائی میں حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت جبریل اور میکائیل کو آپ کے دائیں اور بائیں آپ کی طرف سے لڑتے ہوئے دیکھا۔ بھوک کی وجہ سے حضرت فاطمہ کا چہرہ پیلا ہو رہا تھا، حضور کی دعا کی وجہ سے ان کا چہرہ سرخ اور روشن ہو گیا۔ شکار کی ہوئی ہرنی جس کو آپ نے آزاد کر دیا تھا، وہ جنگل میں زور زور سے شہادت کا کلمہ پڑھتی تھی۔